السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلہ وکلا جعلنا صالحین وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 71 سے لے کر کے 75 تک، یعنی 71، 72، 73، 74، 75، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جو پچھلی آیتوں سے ہی متعلق ہے۔ پچھلی آیتیں اور اس کی جو تفسیر ہے ہم نے آپ کے سامنے جو کل اور کل کے پہلے کے درس میں جو پیش کیا ہے اس کو ایک بار پھر یاد کر لیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے دلیلوں اور برہان کی روشنی میں یہ بتلا دیا، ثابت کر دیا کہ جو مشرکین جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ بت نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بگڑی بنا نہیں سکتے ہیں اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے ہیں، جبکہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے تو ان سے اپنے آپ کو سیف بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے معبودوں کو تہس نہس کر دیا، سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا، تو قوم کے لوگوں نے ناراضگی کے ساتھ ان کو آگ میں جلانے کی بھرپور کوشش کی، آگ میں پھینک بھی دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ان کو نشانی بنانا تھا۔ آگ جو بالکل لپٹ کے ساتھ پورے دھدک کے ساتھ جو آگ جل رہی ہے، اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام بالکل پرسکون انداز میں ہیں اور سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو بجھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ آگ تو جلتا رہ اور جلتے ہوئے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اتنا بڑا جو معجزہ ہوا، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے کسی بھی آدمی نے بڑھ کر کے ایمان قبول نہیں کیا۔ صرف ایک آدمی جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، آپ کے بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے، ہاران بن آزر، اس کے بیٹے سیدنا لوط علیہ السلام، وہ اکیلے ایمان لاتے ہیں جو بعد میں چل کر کے نبی بنتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے ابراہیم کو بھی بچایا اور لوط کو بھی بچایا، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ان لوگوں کو بچا کر کے ایسے ملک کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا، ایسے زمین کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا جس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ سامعین کرام، لوط علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں تو قوم کے لوگ مزید دشمن بن جاتے ہیں، کمپلیٹ دشمنی ٹھن جاتی ہے اور معاملات رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اور آپ کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو لے کر کے آپ فلسطین کی طرف چلے جائیے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم اور لوط کو ان لوگوں سے بچا کر کے اس سرزمین کی طرف لے گئے جس سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو یہاں پر اس سرزمین کی طرف لے گئے، اس سے مراد ملک شام فلسطین ہے، فلسطین جو ابھی جہاں پر بیت المقدس ہے، اور یہ فلسطین وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب یہ آخری وقت آنے والا ہے قیامت سے پہلے کا، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرسٹ پریفر دیا ہے کہ آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیے۔ کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹلی حق کی حمایت کرنے والے جو فلسطین کے لوگ ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو فلسطین ہے یہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے خیر و برکت کی جگہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس لیے خیر و برکت کی جگہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسبزی رکھی ہے،
شادابی رکھی ہے، زرخیزی رکھی ہے، ہر طرح کے بہترین پھل پھول اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے لیے میسر کیا ہے. اور دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے خیر و برکت کی جگہ اس لیے ہے کہ 2000 سالوں تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے سہنے کی جگہ اور موت کے بعد ان کے دفن ہونے کی جگہ یہ ملک شام فلسطین ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے وہاں پر. جب دجال کا وقت ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ کہا لوگوں کو کہ آپ ملک شام کی طرف چلے جائیے. اگر وہاں جگہ نہیں ملے یا نہیں جا پائے کسی وجہ سے، تم یمن میں جائیے، کیونکہ ان دونوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو برقرار رکھا ہے. اور اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور وہ دونوں کے دونوں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے لوط تھے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. کدھر؟ وہی ملک شام فلسطین کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ جب یہ لوگ ملک شام میں فلسطین میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تن تنہا، بڑی لمبی عمر ہو گئی، بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا. اللہ سے کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو نیکوکار اولاد دے. اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وہبنا لہ اسحاق، ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا، ان کا بیٹا جو ہے اسحاق جو نبی بنے، ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا. ویعقوب نافلہ، اور مزید ان کو یعقوب بھی دیا. یعنی اسحاق تو دیا ہی جو بیٹا، بعد میں پوتا یعقوب بھی دیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹا مانگا تھا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے صرف بیٹا مانگا اور کہا کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو ایسا اولاد عطا کر جو نیکوکار ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کو مزید کرتے ہوئے ان کی زندگی میں ہی ان کو بیٹے سے بھی نوازا اور پوتے سے بھی نوازا. حالانکہ ان کے بعد کی جو اولاد ہیں وہ بھی ابراہیم کے ہی بیٹے، لیکن یعقوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی اسحاق کو عطا فرما دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اپنے رب کے لیے خالص ہوتا ہے، اپنے رب کے دین کے لیے خالص ہوتا ہے، اپنے رب کے حکم کے لیے خالص ہوتا ہے، تو جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو اس کے لیے خیر و بھلائی والی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مزید اس کو عطا کرتے ہیں. یہ اس بندے کے خیر و بھلائی اور اس بندے کی نیکوکاری اور نیک نیتی کی فضل و کرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا کمال احسان ہوتا ہے، اللہ کا کمال رحمت ہوتا ہے اس بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا. وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور مزید ان کو یعقوب سے بھی نوازا. وَكُلًّا جَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکار اور فرما بردار بنایا. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، اور ابراہیم کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبی بنایا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا. کیا بنایا؟ امام، پیشوا، امام. آگے مزید فرمایا تمام کو امام بنایا. یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے. یہ خاص فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور ابراہیم کی جو انبیاء اولاد ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ عطا کیا. یاد رکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کیا تھا کہ میری ذریت کو امام بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی صرف ان ذریت کو امام بنائیں گے جو اللہ کے حکم پر چلنے والے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کے جواب میں جو اللہ نے کہا، اس کا مطلب یہی ہے کہ امامت، سیادت، قیادت، ذمہ داری، عہدہ، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار صرف وہی آدمی ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق
خود بھی عمل کرنے والا ہو اور لوگوں کو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان تمام کو رہنما بنایا، امام بنایا، پیشوا بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو رہنمائی کیا کرتے تھے، واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور ہم نے ان تمام کو حکم دیا، ان کے اوپر وحی کی کہ آپ لوگ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کو انجام دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیک کام کرنے کی کا حکم دیا، نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا میں جتنے بھی نیکوکار لوگ گزرے ہیں سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ امت محمد کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اور اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام کے اوپر نماز فرض تھی۔ طریقہ کار الگ الگ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو اللہ نے نازل فرمایا وہ الگ تھا، اس سے پہلے جو طریقہ تھا اس میں اختلاف تھا، لیکن نماز تو ہر ایک کے اوپر فرض تھا اور ہر ایک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار، فرما بردار اور بندگی کرنے والے بندے تھے۔ یہاں پر وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں کہا ہے کہ وہ لوگ ایسے عبادت گزار تھے کہ لوگوں کو جس چیز کا حکم دیا کرتے تھے پہلے اس پر خود عمل کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام ہوگا، جو پیشوا ہوگا، جو رہنما ہوگا، جو لیڈر ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، جن چیزوں کا لوگوں کو حکم دے رہا ہے یا دے رہے ہیں پہلے خود ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قانون بنایا ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام ہم نے ان کو حکمت بھی دیا اور علم سے بھی نوازا، یعنی نبوت بھی دیا، علم بھی دیا، حکمت بھی دیا۔ آگے مزید کہا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے لوط کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے لوگ پلید اور نجس کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے اپنے درس میں بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ کو مختصر بتلانا چاہتے ہیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام کو جس قوم اور جس بستی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا اس بستی کا نام عروم سدوم، عروم بھی کہا جاتا ہے اور سدوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بستی ہے بحیرہ مردار جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں اس کے بالکل سٹے ہوئے اردن کی جانب سرسبز اور شاداب علاقہ سدوم تھا، وہیں پر اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ وہاں کے لوگ بڑے گندے کام کیا کرتے تھے، گیئزم میں مبتلا تھے، ہم جنس پرستی، وہاں کے لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ اور وہاں کے لوگوں کی جو دوسری خرابی تھی وہ یہ کہ رستے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، آنے جانے والے مرد ہو یا عورت ہو ان کے اوپر ٹونٹ کیا کرتے تھے، ان کے اوپر آواز کسا کرتے تھے، پتھر برسا دیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ خباثت اور نجاست اس قوم کے اندر تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نجات دیا۔ اور آگے مزید کہا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو تھے انتہائی برے اور انتہائی نافرمان تھے، جس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جس جگہ پر سدوم بستی تھی اس کا پورا علاقہ آج ڈیڈ سی کے اندر پایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے نیک اور صالح بندے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انسان جس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھے گا وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پناہ میں داخل ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا